ہندوؤں کے پروگرام میں جاتا ہے، مسلمانوں کے پروگرام میں جاتا ہے، شادیوں میں جاتا ہے، غمی اور میت میں جاتا ہے. کیوں جاتا ہے؟ پروفٹ کے چکر میں. یہاں تک کہ ایک انسان دوسرے انسان سے میٹھی بولی بول رہا ہے تو اس میٹھی بولی بولنے کے چکر میں بھی کوئی نہ کوئی فائدہ اور کوئی نہ کوئی پروفٹ ہے. دنیا پروفٹ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، دنیا فائدے کے پیچھے بھاگ رہی ہے. لیکن قرآن کی یہ صورت بتا رہی ہے کہ سارے کے سارے انسان تو خسارے میں ہے، لاس میں ہے، نقصان میں ہے. پروفٹ میں تو صرف وہی لوگ ہیں جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں. آئیے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس صورت کا. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، لاس میں ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں، مگر 4 چیزیں جن کے اندر پائی جائیں وہ گھاٹے میں نہیں ہیں، وہ فائدے میں ہیں. وہ دنیا میں جھوپڑی میں رہنے والا انسان ہو، وہ سوکھی روٹی اور چٹنی کھانے والا انسان ہو، وہ پیوند لگا کپڑا پہننے والا انسان ہو، دنیا کی نظر میں وہ غریب ہو، حقیر ہو، فقیر ہو، لیکن اللہ کی نظر میں وہ پروفٹ میں، وہ فائدے میں، وہ خسارے میں نہیں ہے، جس کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں. الا الذین آمنوا، جو ایمان والا ہے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والا ہے، وتواصوا بالحق، اور سچائی کی تبلیغ کرنے والا ہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کا سبق دے رہا ہے، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، صبر کرتا ہے اور دوسروں کو صبر کرنا سکھاتا ہے. یہ 4 چیزیں جن کے اندر پائی جائیں وہ پروفٹ میں ہے، وہ فائدے میں ہے. باقی سارے کے سارے انسان گھاٹے میں ہیں. یہ تھا اس سورت کا ترجمہ. ترجمہ مطلب انواد. اب بنگلہ میں پتہ نہیں انواد کو انواد بولتے ہوں گے. بنگلہ والے تو تھوڑا گول کر دیتے نا، دہی کو دوئی بول دیتے ہیں. ترجمہ معنی، تو یہ ہو گیا معنی. اب آئیے اس کی ویاکھیا کرتے ہیں، اس کی تفسیر کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، ایک ایک لفظ کے اوپر غور کرتے ہیں. والعصر، زمانے کی قسم. سب سے پہلا سوال، ہم قسم کیوں کھاتے ہیں؟ ہم اس لیے قسم کھاتے ہیں جب سامنے والے کو ہماری بات پر یقین نہ آ رہا ہو. مثال کے طور پر کسی کا 1000 روپیہ چوری ہو گیا، وہ میرے پاس آیا، عبدالغفار صاحب میرا 1000 روپیہ چوری ہوا ہے، کہیں آپ نے تو نہیں لیا ہے؟ میں نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں لیا ہے. میں نے اگر اتنا کہا کہ میں نے نہیں لیا ہے تو سامنے والے کو ڈاؤٹ ہو سکتا ہے. لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھائی صاحب اللہ کی قسم میں نے آپ کا پیسہ نہیں لیا ہے، سامنے والا یقین کر لے گا یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے. یہی تو ہوتا ہے قسم کا مطلب. قسم کیوں کھاتے ہیں؟ تاکید کے لیے، اپنی بات کو مضبوط بنانے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ ڈاؤٹ ہے کہ میرے بندے میری بات نہیں مانیں گے، میرے بندوں کو میری بات میں شک ہوگا؟ نہیں نہیں، اللہ کی بات میں کس کو شک ہو سکتا ہے؟ اللہ تو اپنے قرآن کی شروعات میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. میرے بندو یہ جو کتاب تم پڑھنے جا رہے ہو، جو تم قرآن پڑھنے جا رہے ہو، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی ڈاؤٹ کی، کوئی سندے کی، کوئی شک کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اس کا ایک ایک شبد سچا ہے، اس قرآن کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تب اللہ قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اللہ قسم کھا رہا ہے
یہ بتانے کے لیے کہ ہم جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بہت اہم ہے، بہت مہتوپورن ہے، اس پر تم دھیان دو، بہت اہم بات بتانے جا رہا ہوں، اس لیے اللہ قسم کھاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات اور سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے۔ اس نے قرآن میں انجیر کی بھی قسم کھائی ہے، اللہ نے قرآن میں زیتون کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں طور سینا کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں مکہ شہر کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں اللہ کے نبی کی زندگی کی قسم کھائی، اللہ نے قرآن میں سورج کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، آسمان کی قسم کھائی۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر ہمیں اور آپ کو یہ اجازت نہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائیں۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے، بیوی کہہ رہی ہے شوہر سے ارے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، بچے کی قسم، بچوں کی قسم لوگ کھا لیتے ہیں۔ شوہر بیوی کے ہاتھ پر، سر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتا ہے میں تیری قسم کھاتا ہوں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، نہ بیوی کی قسم کھانا جائز ہے، نہ بچوں کی قسم کھانا جائز ہے، نہ ماں کی قسم کھانا جائز ہے، نہ محبوبہ کی قسم کھانا جائز ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی قسم بھی نہیں کھانی چاہیے، اس لیے کہ خانہ کعبہ اللہ نہیں ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہم خانہ کعبہ کی بھی قسم نہیں کھا سکتے، کیونکہ صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانا ہے۔ خانہ کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، اللہ نہیں ہے۔ ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان کے دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا کرتا ہے۔ ان کو جا کر کے صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھ کے سنا دینی چاہیے میرے بھائیوں، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے پاس پہنچے، حجر اسود وہی پتھر ہے، کالا پتھر، طواف کے دوران جس کو چوما جاتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو چوما، اور چوم کر کے کیا کہا، انی اعلم انک حجر ما تنفع ولا تضر، اے حجر اسود میں جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، تو کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، تو کسی کا نقصان نہیں کر سکتا۔ اگر میرے نبی نے تجھے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے نہ چومتا، کیونکہ تجھے چومنا میرے نبی کا طریقہ ہے، میرے نبی کی سنت ہے، اس لیے میں تجھے چوم رہا ہوں۔ حضرت عمر نے دنیا والوں کو سندیش دے دیا کہ مسلمان حجر اسود کی پوجا نہیں کرتا ہے، اور حضرت بلال نے خانہ کعبہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دے کر کے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان خانہ کعبہ کی پوجا نہیں کرتا۔ مسلمان اگر خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اس کی پریکرما کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کیونکہ اللہ کا آدیش ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ خانہ کعبہ ہمارے نزدیک مقدس تو ہے، مگر ہم خانہ کعبہ کی عبادت نہیں کرتے، اسی لیے خانہ کعبہ کی آپ خانہ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اگر آپ کو قسم کھانا ہے تو آپ کہیں گے رب کعبہ کی قسم، آپ کعبہ کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ایک اور مسئلہ یاد کر لو، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی، کھا سکتے کہ نہیں کھا سکتے؟ کھاتے تو ہیں لوگ، بلکہ کھانے کا قرآن کی قسم کو تو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ بھائی بھائی میں جھگڑا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھائی قرآن اٹھا کر کے کوئی قسم کھا لے تو پورا زمانہ کہتا ہے یار اس نے قرآن اٹھا کے قسم کھائی ہے، اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھو میرے بھائی، قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ جیسے اللہ کی قسم کھانا جائز ہے ویسے اللہ کے کلام کی قسم کھانا جائز ہے، مگر قرآن ہاتھ میں لے کر کے قسم کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن جو ہمارے سامنے موجود ہے، یہ قرآن تو کاغذ کا ہے،
اس کے پیج تو کاغذ کے ہیں، یہ کاغذ اور یہ اس کے اوپر جو کاغذ لگا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ہم زبانی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی قسم، لیکن قرآن ہاتھ میں لے کر کے اگر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی قسم کھاتا ہوں تو یہ غلط ہے، اور یہ طریقہ نبی سے ثابت نہیں، صحابہ سے ثابت نہیں۔ تو جو لوگ اپنے جھگڑوں میں قرآن اٹھا کے قسم کھاتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، اس حرکت سے باز آ جائیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، اللہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے، گویا اللہ تعالیٰ یہ میسج دے رہا ہے، یہ سندیش دے رہا ہے، یہ پیغام دے رہا ہے، میرے بندو یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ جو سمے ہے، اس کی قدر کرو، یہ بڑا قیمتی ہے۔ اگر سمے تمہارے پاس آج ہے تو کل نہیں ہوگا۔ اس سمے کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ سمے کی اہمیت بتا رہا ہے، ٹائم کی اہمیت بتا رہا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا وقت بہت خراب ہے، کچھ لوگ بولتے ہیں زمانہ بہت خراب ہے۔ نہیں بولنا چاہیے ایسا، زمانہ خراب نہیں ہوتا، وقت خراب نہیں ہوتا، خراب ہم اور آپ ہوتے ہیں۔ زمانہ تو اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، وقت کو تو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس لیے ایسا نہیں بولنا چاہیے وقت بہت خراب ہے۔ بہت سے لوگ بول دیتے نا، کسی دن اگر کوئی حادثہ ہو جائے تو لوگ بولتے تھے پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھی تھی، میری بائک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے لوگ بول دیتے ہیں پتہ نہیں آج کس کی شکل دیکھ کر کے آیا تھا، میرا کاروبار میں نقصان ہو۔ غلط ہے، یہ چیز حرام ہے۔ کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، کسی کی شکل دیکھنے سے کوئی حادثہ نہیں ہوتا، اور نہ زمانہ خراب ہوتا ہے نہ وقت خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوزینی ابن آدم، آدم کا بیٹا مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، یسب الدہر، اور آدم کا بیٹا تو زمانے کو گالی دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وَأَنَا الدَّارُ، جبکہ میں خود زمانہ ہوں، اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، زمانے کو تو میں چلانے والا ہوں، رات اور دن کو تو میں چلاتا ہوں۔ جو زمانے کو گالی دیتا ہے، جو زمانے کو برا بھلا کہتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہتا ہے۔ تو زمانے کو گالی مت، اللہ نے زمانے کی قسم کھائی، اور اللہ نے یہ پیغام دیا کہ اپنے ٹائم کی قدر کرو۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج سب سے زیادہ اگر کوئی چیز برباد کی جا رہی ہے تو ٹائم برباد کیا جا رہا ہے۔ فیس بک کے اوپر رات بھر لگا رہنے والا میرا نوجوان بھائی، اور دن بھر موبائل پر چیٹنگ کرنے والا میرا نوجوان بھائی، بڑے پیار سے، بڑے پریم سے، بڑی محبت سے کہنا چاہوں گا، یہ جوانی فیس بک پر چیٹنگ کرنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ یوٹیوب کے شارٹس دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے، یہ فیس بک کے ریلز دیکھنے کے لیے تو نہیں ملی ہے۔ یہ جوانی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملی ہے۔ اس جوانی میں آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ جو جوانی میں آپ کام کر لیں گے وہ بڑھاپے میں نہیں کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کی قدر کرو، 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ۔ پاکستان کا ایک نوجوان، اس کا فیس بک کے اوپر فوٹو بھی آیا تھا، باڈی بلڈر تھا، اس کا خوبصورت جسم دیکھ کر کے کوئی کہہ نہیں سکتا تھا یہ کبھی بیمار پڑے گا۔ شاید اس کے جیسا باڈی بلڈر بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایک طرف اس کی وہ تصویر آئی جس میں اس کے پورے جسم کی نمائش ہو رہی ہے، دوسری طرف اس کو بلڈ کینسر ہو جاتا ہے اور وہ سوکھ کر کے لکڑی ہو جاتا ہے، اس کی شکل پہچان میں نہیں آتی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے انتقال کی خبر بھی فیس بک کے اوپر آ جاتی ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، آج آپ کے پاس صحت ہے، تندرستی ہے،
آپ موج مستی کر رہے ہیں، کوئی شراب پی رہا ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی گٹکھا کھا رہا ہے، کوئی پان مسالہ کھا رہا ہے، کوئی ناچ گانے میں ویست ہے۔ میرے پیارے ساتھی، کس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ تندرستی ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی؟ اگر آج اللہ نے تندرستی دی ہے، اس تندرستی کی حالت میں آپ جتنی نماز پڑھ سکتے ہیں، کل بیماری کی حالت میں آپ نہیں پڑھ پائیں گے۔ ہو سکتا ہے آج آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ نہ کرے ایسی بیماری آ جائے کہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنا چاہیں گے مگر نہیں پڑھ پائیں گے، آپ کو کرسی کا سہارا لینا پڑے گا۔ آج بھی دیکھو کتنی مسجد میں لوگ آج کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ نے ان کو اس لائق بھی نہیں بنایا کہ وہ زمین کے اوپر سجدہ کر سکیں۔ اگر اللہ نے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں صحیح سلامت سجدہ کر سکتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، اس نعمت پر آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور اس صحت کی قدر کیجئے۔ وصحتک قبل سقمک، اپنی تندرستی کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بیمار ہو۔ وغناک قبل فقرک، اور اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ اگر آج اللہ نے نوازا ہے، اگر آج اللہ نے دولت دی ہے تو اس دولت کی قدر کرو اور اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بے سہاروں کو سہارا دے دو، غریبوں کو کمبل دے دو، بے سہاروں کو سہارا دے دو۔ ہو سکتا ہے کہ کل آپ کو سہارے کی ضرورت پڑ جائے، آج آپ دوسروں کو دینے کے لائق ہے، اللہ نہ کرے ایسی نوبت آ جائے کہ آپ کا ہاتھ کسی اور کے آگے پھیلانا پڑ جائے۔ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی دولت کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم فقیر ہو جاؤ۔ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اور اپنے ٹائم کی قدر کرو، اپنے سمے کی قدر کرو اس کے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ۔ کبھی سوچو میرے بھائی، اپنی زندگی میں فلیش بیک کر کے دیکھو، 5 سال پہلے آپ کو جتنی فرصت تھی آج آپ کو نہیں ملتی۔ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی بہت سارے کام آدمی کر لیتا ہے، شادی ہو گئی، بیوی آ گئی، ذمہ داریاں آ گئی، بہت سارے کام نہیں کر پاتا ہے۔ پھر بچے پیدا ہو گئے اور ذمہ داریاں آ گئی، بچے اسکول جانے لگے، مدرسے جانے لگے اور ذمہ داریاں آ گئیں، بچے بڑے ہو گئے اور ذمہ داریاں آنے لگی۔ زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کی زندگی میں ذمہ داریاں آنے لگتی ہیں، انسان بزی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آج 2 منٹ بھی آپ فری ہیں، 2 منٹ کی آپ کے پاس فرصت ہے تو اس فرصت کی قدر کرو۔